انبیاء کی تاریخ چل رہی تھی، چونکہ موضوع دونوں سے متعلق ہے، تاریخ انبیاء اور مقام اہل بیت۔ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کو پروردگار نے ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے افضل بنایا ہے، اور ان کے قریب سے نجاست کو دور رکھا ہے۔ چاہے علم کی منزل ہو، سخاوت کی منزل ہو، طہارت کی منزل ہو، عبادت کی منزل ہو، شجاعت کی منزل ہو، طہارت کی منزل ہو، صبر کی منزل ہو، کسی بھی اعتبار سے آپ انہیں دیکھ لیجئے، پروردگار نے انہیں ہر اعتبار سے افضل بنایا ہے۔ علم میں کوئی ان کا ثانی نہیں، علم میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں، سخاوت میں کوئی ان کے جیسا نہیں، طہارت میں کوئی ان کے مثل نہیں، صبر میں کوئی ان کے جیسا نہیں۔ یعنی اہل بیت وہ ہے کہ جن کو پروردگار نے ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے افضل بنایا ہے، ہر طرح سے افضل بنایا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ان کا مقابلہ نہ انسانوں سے کیا جا سکتا ہے، نہ جناتوں سے کیا جا سکتا ہے، نہ فرشتوں سے کیا جا سکتا ہے، نہ ہی انبیاء سے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ان کا مقابلہ انبیاء سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب جناب یوسف بازار مصر میں آئے، عزیز مصر خریدنے کے لیے انہیں بازار میں آیا تو کیا کیا اس نے؟ ایک طرف خزانہ رکھا ایک پلے میں، اور ایک پلے میں جناب یوسف کو رکھا، مگر دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ یوسف کا پلہ بھاری ہے، خزانے والا پلہ ہلکا ہے۔ اب یہ افسوس کرتا ہے کہ میں اتنی کوششیں اور اتنے خزانے رکھنے کے بعد، یعنی میرے سارے خزانے ختم ہو گئے، مگر پھر بھی میں یوسف کو خرید نہ سکا۔ افسوس ہوا۔ نبی تھے، رحمت بھری نگاہ سے دیکھا، ترس آ گیا۔ کہا عزیز مصر تم مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ کہا تو پھر لاؤ کاغذ قلم، میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں جس سے تم مجھے خرید سکتے ہو۔ توجہ، کافر تھا، نبی کے کہنے پہ فوراً کاغذ قلم لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یوسف میں کہوں گا تم نے قلم مانگا، کافر سے مانگا، فوراً وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا، مگر ہمارا آخری نبی مانگتا رہ گیا مگر مسلمانوں نے نہیں دیا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اب پلے میں رکھا، یوسف کا پلہ بھاری، اور کاغذ قلم لایا، اس پہ جناب یوسف نے آیت لکھی۔ کون سی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت لکھا اور کہا کہ سارے خزانے اپنے اتار لو، اپنے خزانے سارے اتار دو، اور صرف اس کاغذ کو، اس تحریر کو، اس آیت کو اس پلے میں رکھ دو۔ اب جیسے ہی بسم اللہ کی ایک آیت کا اس پلے پہ رکھا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا
کہ یوسف کا پلہ ہلکا ہو گیا، بسم اللہ کی آیت والا پلہ بھاری ہو گیا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جب یوسف جیسا نبی قرآن کی ایک آیت کے برابر نکلا تو پھر مجھے اندازہ کر کے بتاؤ کہ اس گھر میں رہنے والوں کا کتنا وزن ہوگا جن کے گھر کی پکی ہوئی ایک روٹی قرآن کی 6 آیتوں کے برابر۔ ان کا کتنا وزن ہوگا؟ تو اہل بیت کو پروردگار نے ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے افضل بنایا ہے اور ان کے قریب سے نجاست کو دور رکھا ہے۔ اہل بیت ہی کے لیے ایک عالم اہل سنت وہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات اور امام حسن علیہ السلام، مجھے پہنچنا ہے جناب قاسم تک، لہٰذا ایک راستہ ہموار کر رہا ہوں اور تاریخ سے منسلک کر کے بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ امام حسن اور مولا کائنات ایک راستے سے جا رہے تھے، راستے میں ایک قبر نظر آئی۔ مولا نے کہا بیٹا حسن جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ کہ بابا آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا، آپ یہ بتا دیجئے کس کی قبر ہے؟ کہا یہ قبر ہے سلیمان بن داؤد کی۔ کس کی قبر ہے؟ سلیمان بن داؤد کی۔ جب امام حسن علیہ السلام نے سنا کہ یہ نبی خدا تھے، خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ان کی زیارت کر لیتا، میں بھی انہیں دیکھ لیتا۔ اب ایک مرتبہ بابا سے خواہش کا اظہار کیا، بابا کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی انہیں دیکھ لیتا، زیارت کر لیتا۔ اب ابو تراب نے تراب کی طرف اشارہ کر کے کہا تراب شک ہو جا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ تراب شک ہو جا، ہو گئی۔ اما جس کا راستہ خانہ کعبہ کی دیوار نہ روک سکے، بس کہا زمین پھٹی، قبر پھٹی، کہا لے بیٹا زیارت کر لے۔ زیارت کی، دیکھا، اب اور خواہش پیدا ہوئی امام حسن میں۔ کہا بابا کیا اچھا ہوتا کہ میں کچھ ان سے گفتگو کر لیتا، کلام کر لیتا، بات چیت کر لیتا۔ بھئی یہ کہنا تھا۔ امام علی نے اپنے انگلی سے ایک انگوٹھی اتاری اور سلیمان کی انگلی میں پہنا دیا، زندہ ہو گئے۔ کہا بیٹا لے کلام کر لے۔ توجہ کے ساتھ نہیں سن رہے آپ؟ انگلی سے انگوٹھی اتاری، سلیمان کی انگلی میں پہنائی، فوراً زندہ ہو گئے، فوراً زندہ ہو گئے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ کون ہے اہل بیت؟ ان کی عظمت کیا ہے؟ انبیاء اور اہل بیت کی عظمت کو سمجھے؟ ارے عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، علی نے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ توجہ رہے۔ لیکن اہل بیت اور نبی میں فرق یہ ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، علی نے بھی مردوں کو زندہ کیا، لیکن فرق بس اتنا ہے کہ جو امت کے لوگوں کو حیات نو بخشے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو نبی کو حیات نو بخشے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ یعنی جو لوگوں کو، انسانوں کو زندگی دے، مردوں کو زندہ کر دے، وہ نبی کا کام ہے، نبی کر سکتے ہیں، لیکن نبی کو زندگی دینا یہ اہل بیت کر سکتے ہیں۔ انگلی نکالی، انگوٹھی، پھر وہ اسی طرح سے پہلی حالت میں ہو گئے۔ یہ اہل بیت ہے، اہل بیت۔ اب دنیا کہتی ہے، سمجھ میں نہیں آتے اہل بیت۔
اب امام حسن ہی علیہ السلام کو، حالانکہ ان کی فضیلتیں جب لوگ دیکھتے تھے، یہ معجزے دیکھتے تھے، ان کے کارنامے دیکھتے تھے، ان کے کمال دیکھتے تھے، بجائے تسلیم کرنے کے لوگ اور اعتراض کرتے تھے اہل بیت پہ۔ اب لوگ حسد کرتے تھے، جلن رکھتے تھے، تعصب کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو شام کے حاکم نے دربار میں بلایا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو، امام حسن کی توہین کرنی ہے، انہیں شرمندہ کرنا ہے، ان کی بے عزتی کرنی ہے، کوئی مشورہ بتائے کہ کیا کیا جائے کہ ان کی بے عزتی ہو سکے۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ ایک نے کہا کہ دیکھو، یہ جو اہل بیت ہیں، یہ حسن ہے، انہیں اپنے آباء و اجداد پہ بڑا ناز ہے، لہٰذا انہیں دربار میں بلاؤ اور اپنے آدمی دونوں طرف سب بنا کے کھڑا کر دو۔ ان کا کام صرف یہ ہوگا کہ جب وہ دربار میں آئیں تو یہ اپنے باپ دادا کی تعریف کرنا شروع کر دیں، لہٰذا وہ خود بخود شرمندہ ہو جائیں گے۔ اب اس نے کہا کہ مشورہ تو بہت اچھا دیا ہے تم نے، بلایا ہے امام حسن کو، توجہ کے ساتھ سنیے گا بالکل۔ امام حسن کو دربار میں بلایا، جیسے ہی اب اس نے صفوں کو کھڑا کر دیا ہے اپنے لوگوں کو اور سب کو بتا دیا ہے تمہیں کرنا کیا ہے، یہ ساری چیزیں بتا کے تیار ہے بالکل وہ لوگ، اور کہا کہ جب وہ آئے نا تو ان کے لیے پردہ بھی نہ اٹھانا تاکہ ذلت وہیں سے شروع ہو جائے۔ اب امام حسن نے جو پہلا قدم دروازے پہ رکھا، ہواؤں نے اپنا رخ موڑا، ہواؤں نے تیز رخ موڑ کے پردے کو اڑایا، اسی طرف اٹھایا جدھر اسے اٹھنا تھا۔ توجہ نہیں فرمائی، ہواؤں نے اپنا رخ بدل کے یہ بتا دیا کہ تم انہیں چاہے اپنا امام مانو یا نہ مانو، لیکن ان کا حکومت تو ہواؤں پر بھی ہے، ان کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے۔ امام حسن دربار میں آئے، اب دربار میں آئے تو انہیں جو سکھایا گیا تھا، ان کے درباری لوگ جو تھے، اب وہ امام کے کان میں، امام حسن کے اپنے باپ دادا کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ امام مسکرا رہے ہیں، شاید ان لوگوں کی بے وقوفی پہ مسکرا رہے ہوں، مسکرا رہے تھے، اور پھر تخت پہ بیٹھے ہوئے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، تو نے انہیں کس کام پہ لگا دیا ہے، انہیں تو نے کس کام پہ لگا دیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، تو نے انہیں کس کام پہ لگا دیا ہے؟ اگر ہمت ہے تو چل، تو اور میں میدان میں آتے ہیں، تو اور میں میدان میں آتے ہیں، میں اپنے باپ سے لے کر آدم تک کا شجرہ میدان میں بتاتا ہوں، تو اپنے باپ سے لے کر آدم تک کا شجرہ میدان میں نہیں تو میرے کان میں ہی بتا۔ زندہ باد، میدان میں نہیں تو میرے کان ہی میں بتا دے۔ امام حسن پھر پورے درباریوں سے مخاطب ہوئے، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ اگر نہیں جانتے تو جان لو۔ امام نے اپنا تعارف کرایا، لو شئت جعلت عراقا شاما،
لو شئت شامن جعلت شامن عراقا لو شئت لجعلت ارضا سماء لو شئت سماء ارضا لو شئت لجعلت المرء نسوة لو شئت لجعلت النسوة مرأة. کاش کہ آپ سمجھتے ان الفاظ کو تو آپ وجد میں آ گئے ہوتے. ترجمہ بتاؤں آپ کو امام حسن نے کیا کہا درباریوں سے مخاطب ہو کے, اگر تم مجھے نہیں جانتے تو مجھے جان لو کہ میں کون ہوں. میں وہ ہوں کہ اگر میں چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں, میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں, میں چاہوں تو زمین کو آسمان بنا دوں, آسمان کو زمین. اب اس کے بعد امام نے بڑا ہی عجیب فقرہ کہا ہے, محسوس کر لے تو بتا دیجئے گا. امام نے کہا میں چاہوں تو زمین کو آسمان بنا دوں, آسمان کو زمین بنا دوں. پھر امام نے کہا میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دو, عورت کو مرد بنا دو. اب جیسے ہی امام حسن نے یہ کہا نا تو ایک شخص دربار میں سے کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مرد کو عورت بنا دیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے سماج میں, اگر ہمارے سامنے ہی کوئی ادھر ادھر کی بڑی لمبی لمبی باتیں کرنے لگے تو ہم کیا سوچتے ہیں, بہت لمبی لمبی پھینک رہا ہے. ہوتا ہے نا, بہت لمبی لمبی پھینک رہا. اس نے بھی یہی سوچا اور اپنی سوچ کو اپنے الفاظوں میں بدل کے یوں کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مرد کو عورت بنا دیں, عورت کو مرد بنا دیں. توجہ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مرد کو عورت بنا دیں, عورت کو مرد بنا دیں. امام حسن نے کہا کیا تجھے شک ہے؟ کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مرد کو عورت بنا دیں, عورت کو مرد بنا دیں. ایک مرتبہ امام حسن نے اپنی انگلیوں کا اشارہ اس کی طرف کر کے کہا چل ہٹ, تجھے شرم نہیں آتی, مردوں کے بیچ کھڑی ہے, تجھے شرم نہیں آتی, مردوں کے بیچ کھڑی ہے. اب جیسے ہی امام حسن نے یہ جملہ کہا پورے دربار والے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگے. اس نے خود کو بھی دیکھا تو محسوس ہوا کہ سارا حیلولہ ہی بدل گیا, سارے آشکار پرکار بدل گئے. ایک مرتبہ گھبرا کے وہ چیخا ہائے میں تو عورت بن گیا. اس نے کہا ارے میں تو عورت بن گیا. اب یہ کہہ کے وہ شرمایا اور شرما کے بھاگنا چاہا. امام نے اسے روکا, رک جا, سزا ابھی ادھوری ہے. دعویٰ میں نے دو کیا ہے کہ مرد کو عورت بنا سکتا ہوں, عورت کو مرد بنا سکتا ہوں. تجھے میں نے عورت بنا دیا, جو تیرے گھر میں بیٹھی ہے اسے مرد بنا دیا. بھاگ گیا. اب یہ جو لفظ امام حسن نے کہہ کے اسے عورت بنایا ہے, اس لفظ کو سنیں گے, سنا دوں, سن لیجئے پوری توجہ کے ساتھ. اگر ہم کسی کو اپنے پاس سے ہٹاتے ہیں, دھتکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ چل ہٹ, یہی کہتے ہیں نا, چل ہٹ, یعنی کسی کو بگانا ہو چل ہٹ.
چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اردو میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ چل ہٹ. عورت ہو تو بھی، مرد ہو تو بھی. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. مرد کے لیے جب کہا جائے گا کہ چل ہٹ تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے سر. کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ سر. اور جب عورت کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ چل ہٹ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے سیری. کیا کہا جاتا ہے؟ سیری، یعنی چل ہٹ. ترجمہ دونوں کا وہی ہے لیکن عربی میں لفظ بدل جاتے ہیں. عربی میں مرد کے لیے سر، عورت کے لیے سیری. امام حسن نے اسے جو ہٹایا تھا تو کیا کہہ کے ہٹایا تھا؟ سیری. چل ہٹ، تجھے شرم نہیں آتی؟ مردوں کے درمیان کھڑی ہے. کیا کہہ کے ہٹایا؟ بول دیجئے، میں یہ لفظ یاد کرا رہا ہوں آپ کو. کیا کہہ کے ہٹایا؟ اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ اب جو نقطہ آئے گا، جو میٹر آئے گا، جو نتیجہ آئے گا وہ اردو میں نہیں ہوگا، یہی عربی میں یہی لفظ نتیجہ ہوگا. سمجھنا آپ کا کام ہے. کیا کہہ کے ہٹایا؟ سیری، چل ہٹ. امام نے جیسے ہی اس سے کہا نا چل ہٹ، تجھے شرم نہیں آتی اور مردوں کے درمیان کھڑی ہے. تخت پہ بیٹھا حاکم نے کہا حسن دربار میرا ہے، درباری میرے ہے، وہ ملک میرا ہے، حکومت میری ہے، سب کچھ میرا ہے، تخت میرا ہے، تاج میرا ہے، شور میرا ہے، زور میرا ہے، حکومت میری ہے، سب کچھ میرا ہے، حکومت تو چلا رہا ہے. حسن نے مسکرا کے کہا تجھے یہی نہیں پتا ہے کہ تخت پہ چاہے کوئی بھی بیٹھا ہو حاکم ہم ہی ہوتے ہیں. تخت پہ بیٹھنے سے کوئی حاکم نہیں ہو جاتا. کوئی بھی بیٹھا ہو حاکم ہم ہی ہوا کرتے ہیں. امام حسن نے اب اس کے بعد اپنے آباء و اجداد کے فضائل بیان کرنے شروع کیے. اپنے بابا کے فضائل، اپنے دادا کے فضائل بیان کر رہے تھے. اب جیسے ہی بیان کرنا شروع کیا تو یہ تخت پہ بیٹھا ہوا بار بار ٹوکا ٹوکی کر رہا تھا. حسن آہستہ، حسن کم بولو، حسن آہستہ. توجہ رہے عزیزو، لفظ ذہن میں رکھیے گا سیری، اس لیے کہ نتیجہ وہی ہے. اگر پہنچ جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے پوری طاقت سے بتائیے گا کہ جملہ پہنچ گیا ہے. حاکم نے بار بار ٹوکا ٹوکی کی کہ رک جاؤ، آہستہ، کم بولو، حسن کم بولو، حسن آہستہ بولو. جب بہت دیر ہو گئی تو امام حسن نے مڑ کے حاکم کی طرف دیکھا اور تخت پہ بیٹھے ہوئے حاکم کی طرف اشارہ کر کے کہا علم تشکت او اکل لک سیری. چپ بیٹھتا ہے یا تجھے بھی سیری کہو؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. چپ بیٹھتا ہے یا تجھے بھی سیری کہوں؟ یہ ہے امام حسن. آج انہی کے فرزند جناب قاسم علیہ السلام سے یہ تاریخ منسوب تھی. کون قاسم؟ یتیم حسن قاسم، ام فروا کا چاند قاسم. وہ قاسم کہ جب میدان میں گیا تو قاسم تھا لیکن جب زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا. اجرکم اللہ. قاسم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں. چچا جان
مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ کہا بیٹا قاسم واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں کو تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ بھابھی اماں یہ غم برداشت نہیں کر پائیں گی، قاسم واپس چلے جاؤ۔ قاسم واپس آ گئے۔ فروا ٹہلتی ٹہلتی قاسم کے پاس آئی، آنے کے بعد کہا میرے لال قاسم تم ابھی تک زندہ ہو۔ بیٹا تم مجھے بیویوں سے شرمندہ کرا رہے ہو، ارے کہیں ایسا نہ ہو تم سے پہلے حسین شہید ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں بی بی فاطمہ تمہاری دادی فاطمہ کو کیا جواب دوں گی؟ اجرکم اللہ۔ بیٹے نے کہا اماں ہم تو اجازت لے رہے ہیں لیکن چچا اجازت نہیں دینا چاہتے۔ ایک مرتبہ ماں کو کچھ یاد آیا، کہا بیٹا وقت رخصت تمہارے بابا نے بطور تعویذ ایک تعویذ تمہارے بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب کوئی بڑی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ اے عزادارو، اولاد والو، میری مائیں اور بہنیں، آپ بھی اپنے بچوں کو تعویذ باندھتی ہوں گی، پہناتی ہوں گی۔ کیوں پہناتی ہیں؟ تاکہ بچہ محفوظ رہے، توجہ، محفوظ رہے۔ ہم اپنے بچوں کو تعویذ پہناتے ہیں کہ بچہ محفوظ رہے۔ ارے حسن نے اپنے بچے کو اس لیے تعویذ پہنایا کہ بچہ شہید۔ تعویذ کو کھولا، پڑھا، اس میں لکھا تھا بیٹا جب تم یہ تعویذ پڑھ رہے ہوگے تو میرا بھائی حسین نرگئے آدھا میں گرا ہوگا۔ اے بیٹا اگر میں اس وقت ہوتا تو اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر دیتا، لیکن اے بیٹا ارے تم اپنی جان میری طرف سے قربان کر دینا۔ یہ پڑھنا تھا کہ فروا کی چیخیں نکل گئی، رونے لگی۔ بھابھی کی آواز سن کر حسین خیمے میں آئے۔ کیا ہوا بھابھی جان؟ خیریت تو ہے؟ ایک مرتبہ تعویذ کو حسین کے حوالے کیا، حسین نے بھائی کی تحریر کو لیا، بھائی کی تحریر کو لینے کے بعد آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، لے کے رونا شروع کیے۔ ایک مرتبہ حسین روتے ہیں، اللہ جانے حسین نے کیسے قاسم کو اجازت دی۔ ایک مرتبہ قاسم 13 برس کا قاسم گھوڑے پر سوار، نہیں عزاداروں رونے میں تکلف نہ کیجیے، یہ ایام مصائب پڑھنے کے نہیں، صرف آپ تصور کیجئے اور آپ روتے رہیں گے، روتے جائیے، صرف تصور کیجئے اور روتے جائیے۔ گھوڑے پر قاسم سوار ہوئے، میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد قاسم نے حملہ کیا۔ اب جو حملہ کیا تو سر کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے تھے لوگوں کے۔ ایک مرتبہ فوجیں بھاگنا شروع ہوئی، بھاگ رہی تھی کہ کسی نے کہا اس کمسن بچے سے ڈر کر بھاگ رہے ہو، یہ چھوٹے سے بچے سے ڈر کر بھاگ رہے ہو، پیچھے ہٹ رہے ہو۔ کہا یہ کمسن ہے تو کیا ہوا، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے۔ اب ایک مرتبہ ملعون نے کہا تو پھر ایسا کرو
کہ اسے دھوکے سے وار کرو اس پہ. جب تک اس پہ دھوکے سے وار نہ کرو گے کبھی اس پہ قابو نہ پاؤ گے. قاسم حملہ کرتے جا رہے ہیں، دشمن مرتے جا رہے ہیں. قاسم میمنے کو میسرے پر الٹ رہے ہیں، میسرے کو قلب لشکر پر الٹ رہے ہیں، ظالموں کو فنار کرتے جا رہے ہیں کہ اسی اسنا میں ایک شکی نے پیچھے سے ایک لمبا سا نیزہ ارے قاسم کے پشت پر مارا. قاسم نے آواز دی یا اماں اگر کنے چچا مدد کو آؤ، چچا ہماری مدد کو آؤ. حسین نے جیسے ہی قاسم کی آواز سنی کہا عباس، علی اکبر، آؤ آؤ سارے میدان چلتے ہیں. ارے یتیم حسن، لو عزادار آخری جملے ہیں. تابوت آپ کے سامنے ہوگا، زیارت آپ کریں گے. بہت زخمی ہیں. کربلا کے شہیدوں میں اتنا زخمی کوئی نہیں ہوا ہے. جب میں کہوں گا تبھی نکالنا تابوت، ابھی نہیں، رک جانا. جب کہوں گا اس کے بعد ہی تابوت لے کے آنا. ان سے زیادہ کوئی زخمی نہیں ہوا تھا. بنی ہاشم کے جوانوں میں ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین کو بلایا. ایک مرتبہ حسین، عباس، علی اکبر مقتل کی طرف دوڑے. اب جو مقتل میں آئے فوجوں نے دیکھا، جب تینوں کو ایک ساتھ دیکھا، ارے ادھر کی فوجیں ادھر بھاگے، ادھر کی فوجیں ادھر. بیچ میں یتیم حسن، قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال. کیسے پڑھوں عزادارو؟ بس آخری جملہ ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے تابوت یتیم حسن ہوگا. آرام سے بوسہ لیجئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی کہیں تابوت جناب قاسم نکلتا ہے تو کیسے نکلتا ہے؟ ارے ہر شہید کا تابوت نکالا جاتا ہے، قاسم کا بوٹل گٹھری باندھ کے نکالا جاتا ہے. حسین جب قاسم کے پاس پہنچے تو قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا. اب ایک مرتبہ حسین، بس اب تابوت آنے والا ہے، آپ زیارت کریں گے. حسین قاسم کے پاس پہنچے، ایک ایک ٹکڑا زمین کربلا پر ایسے بکھر گیا تھا جیسے تابوت سے پھول بکھر جاتے ہیں. حسین قاسم کے ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں چن چن کے. کوئی برقع والی بی بی رو رو کے کہتی ہے، اے گھوڑو تمہاری سموں میں میرا قاسم پھنسا ہوا، تمہاری گھوٹاپوں میں